حدیث بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ پڑھنے والے پر سکرات موت کو آسان کرتی ہے، باوقت وفات کلمہ شریف نصیب ہوگا اور خاتمہ بالخیر کی شہادت دیتی ہے، باوقت وفات پیاس کی سختی سے بچاتی ہے اور منکر نکیر کے سوالات کو آسان کرتی ہے اور قبر کی تنگی کو دور کرتی ہے، قبر کو کشادگی عطا کرتی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنا جہنم کی کھڑکی کو بند کرتی ہے اور جنت کی کھڑکی کو کھولتی ہے۔ وہ سورہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سراقہ بن مالک کو دعا فرمائی تھی کہ تم کسریٰ قیصر کے کنگن پہنو گے، لیکن وہ سراقہ اتنا غریب تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے کس طرح یہ کنگن میسر ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکہ کی جانب ناکام ہی لوٹ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان بھی دی تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ مکہ سے ان کے تلاش میں ہر آنے والے کو غلط سمت ڈال دے گا۔ معادہ چلتے چلتے چونک گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسریٰ کے کنگن پہنانے کا جو وعدہ کیا ہے بھلا کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ اپنی قوم کی وجہ سے ترک وطن پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آب و گیاہ میں تپتے ہوئے صحرا میں ایک پتھر کی آڑ میں دب کے بیٹھے تھے، سوائے ایک کے کوئی اور ساتھی یار و مددگار بھی نہ تھا، اور پھر 3-4 روز سے نہ جانے کس غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ غار کسریٰ کے عظیم مالک اور بے پناہ طاقت کو اپنے اندر ہضم کر لے گا؟ کیا یہ آب و گیاہ تپتا ہوا مختصر صحرا، کسریٰ کے وسیع و عریض سرسبز شاداب باغات، اس کی غیر محدود املاک اور دریاؤں شہروں پر غالب آ جائے گا؟ کیا یہ مہاجر کسریٰ کے بے پایہ دولت اور اس کی لاکھوں افواج پر غالب آ سکیں گے؟ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے وہ گردن جھٹک کر پاگلوں کی طرح بے تحاشا کہے لگانے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد بڑبڑانے لگا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر متحد بھی ہو جائیں، یہ تمام قبائل یکجا ہو کر بھی کسریٰ کے خلاف جنگ کریں تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے عرب بھی ایک محاذ جمع نہیں ہو سکتے۔ مفر و قحطان، بکر و تغلب اور حب سے زیبائی کو بھلا کون یکجا کر سکتا ہے؟ کیا خوب وعدہ کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ خود تو اس قوم سے بھی نہ نپٹ سکے جس میں پیدا ہوئے، اور میرے لیے کسریٰ کے کنگنوں کا وعدہ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ساری قوم سے لڑائی مول لی ہے، اس طرح مجھے بھی پریشان کر گئے ہیں۔ کسریٰ کا ملک اور کنگن، تو کیا اس طرح کا خیال بھی ہمارے لیے جنون سے زیادہ کم نہیں؟ سراقہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح کہا لگا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، سراقہ بھی ایمان لے آیا، اور پھر وہ دن آیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر ہوئے اور ان کا پردہ کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہیں۔ سراقہ وہ دشمن رسول نہیں، بلکہ وہ اب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو گئے ہیں، دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں میں سے ہیں۔ ابھی تک سراقہ کی عمر نے اس کے ساتھ وفا کی ہے اور باقید حیات ہیں۔ اس عمر میں انہیں شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسریٰ کی کنگن والی بات یاد بھی نہ رہی ہو۔ ممکن ہے انہوں نے ان کنگنوں کے پہننے کا تصور بھی نہ کیا ہو کہ ایک دن گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر میں سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا، اس کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، قاصد کے ہمراہ دربار خلافت میں پہنچیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے اور وہ دہنے ہاتھوں میں کچھ لیے بیٹھے ہیں۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ نہ سکے، کسریٰ کی عظیم سلطنت فتح ہو چکی ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، سراقہ، کیا تمہیں اس غار اور پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگن اور کسریٰ کی بات یاد ہے؟ دیکھو، اللہ
تعالیٰ نے اسلام کو کسرا کے ملک پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کسرا کے کنگن اسے پہنا دیے اور فرمایا یہ کنگن اب تمہارے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس نے یہ کنگن ہرمز کے ہاتھوں سے اتروا کر بنی ادلج کے ایک اعرابی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے۔ اس سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو وہی بے یار و مددگار مہاجر اس کسرا اور قیصر پر غالب آ گئے ہیں جن کا دنیا میں کوئی ہم سر نظر نہ آتا تھا۔ اس سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آج وہی غار شام و عراق پر غالب آ گیا ہے اور وہی صحرا دنیا پر چھا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب بلوا کر اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال لا کر فرمائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ حکم خدا بندی کے مطابق بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا اور نیکی کو لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک جائے گا اور خوش دل ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری نیکی قبول کی۔ بندہ فوراً سجدہ میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھا اور اپنے اعمال نامہ کو اور آگے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندہ اسے پڑھے گا اور برے اعمال لکھے دیکھ کر اس کا چہرہ سیاہ اور اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے زیادہ اسے جانتا ہوں مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کر دیے۔ اس طرح بندہ پڑھتا چلا جائے گا، نیکی کو پڑھے گا اور اللہ کریم کی طرف سے قبول ہو جانے کا فرمان سن کر سجدہ میں گر جائے گا اور برے اعمال کو پڑھے گا اور معاف ہو جانے کا حکم سن کر سجدہ میں گر جائے گا مگر دیگر مخلوق کو معلوم نہ ہوگا کہ واقعہ کیا گزر رہا ہے، صرف اس کا سجدہ کرتا دکھائی دے گا۔ لہٰذا بعض لوگ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ بشارت ہو اس بندہ کو جس نے کبھی اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی، کسی کو معلوم تک نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا کیا معاملہ گزرا ہے۔ باحوالہ مسند امام احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قضا قبیلہ کی بلی شاخ کے دو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لانے کی دولت سے مشرف ہوئے تو اس میں سے ایک راہ حق میں شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی اس سے 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں انتقال کرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ میں اس بات سے بہت حیران ہوا۔ میں نے صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس دوسرے شخص نے شہید کے بعد رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس دوسرے شخص نے 6000 رکعات اور اتنی رکعتیں 1 سال کی نماز میں ادا نہ کی؟ صحابہ کرام بھی یہ 1 سال پہلے شہید ہونے والے کو 1 سال بعد فوت ہونے والے سے اچھا خیال کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ درجات کی بلندی اور جنت میں پہلے جانے کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے جس کے نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہو، نمازیں اور روزے زیادہ ہوں، دیگر نیک اعمال کافی ہوں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرے کیونکہ سب سے زیادہ قرب فرائض کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے، جس طرح کے حدیث قدسی میں آتا ہے جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے بندے کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فرائض کی پابندی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرب خدا فرائض کی پابندی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی عمر جتنی زیادہ ہوگی فرائض کی پابندی اور نوافل پر پیشگی اسے اتنا ہی بلند درجات تک پہنچا دے گی۔ جتنی توجہ اور عاجزی کے ساتھ وہ یہ عمل کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کریم کا مقرب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ان نمازوں کی وجہ سے وہ بہت ثواب اور بلند مقام حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ باحوالہ ابن ماجہ یہ روایت اسحاق نے ذکر کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ابلیس انسان کی صورت میں آیا، حالانکہ وہ کپڑا سی رہے تھے اور کپڑے میں سوئی کے داخل ہونے اور اس کے نکلنے کے وقت سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے تھے۔ ابلیس ان کے پاس انڈے کا چھلکا لا کر بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس چھلکے میں کر سکتا
سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ ساری دنیا کو اس سوئی کے ناکے میں کر سکتا ہے، اور شیطان کی ایک آنکھ میں سوئی بھونک دی تو وہ کانا ہو گیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی نہیں، اللہ دنیا کو چھلکے کے برابر چھوٹا کر دے اور دنیا کو اس میں کر دے، یا چھلکے کو باقدر دنیا بڑا کر دے اور دنیا کو اس چھلکے میں کر دے، تو میری جان کی قسم اللہ تعالیٰ اس پر اور اس سے زیادہ پر قادر ہے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام نے لہٰذا اس کی آنکھ چھید کر اس کو سزا دی، اور اس جیسے سائل کی یہی سزا ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو مکہ مکرمہ کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ آپ جہاں قدم رکھتے سبزہ پیدا ہو جاتا۔ زمین پر پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام زارو قطار روتے تھے، فرشتے شریک غم بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے خیمہ بھیجا جسے عین کعبہ کی جگہ پر نصب کیا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کا سبب بنا۔ کعبہ شریف کے تعمیر کا پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ ازرقی فرماتے ہیں سیدنا زید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا طواف بیت اللہ شریف کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ بارگاہ قدس سے جواب ملا میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ ملائکہ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، 3 ساعات تک عرش کا طواف کیا اور عجز و انکساری میں مصروف رہے، پھر ان پر نظر رحمت فرمائی اور انہیں بیت المعمور کے طواف کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا گھر بنا کر جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے بھی اس گھر کا طواف کریں گے۔ کعبہ شریف کے خلاف پہلی بغاوت، کعبہ اطہر کی مرکزیت کے خلاف پہلی ناکام تدبیر جو تاریخ میں ملتی ہے وہ جمع اول حمیری کی ہے۔ یہ بادشاہ تھا بنی لحیان کے قبیلے حذیل کے افراد نے اسے بہکایا کہ کعبہ گرا دیا جائے اور اس کی جگہ ایک گھر تیار کرے تاکہ حجاج و کرام تیری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان کی اس تحریک پر تبا یعنی بادشاہ کو کہتے ہیں، تبا نے کعبہ شریف کو گرانے اور نیا مکان بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس ارادہ کے ساتھ ہی اچانک اس پر اور اس کے لشکر پر اندھیرا چھا گیا، سخت آندھی نے آ گھیرا، علماء یہود و نصارہ کو اکٹھا کیا گیا۔ اس ناگہانی آفت کے بارے میں پوچھا، علماء نے کہا کہیں تو نے بیت اللہ شریف کے خلاف کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا؟ تبا نے کہا مجھے ہزلیوں نے کہا ہے کہ کعبہ گرا دوں اور نیا گھر تعمیر کر دوں۔ علماء نے کہا قبیلہ حزل کے لوگ تیری ہلاکت چاہتے ہیں، اس مصیبت سے بچ نکلنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ کعبہ کے خلاف ایسے ارادہ کو ختم کرو اور کعبہ انور کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھو، کعبہ کو غلاف پہناؤ، وہاں قربانی دو، کعبہ والوں سے حسن سلوک کرو۔ علماء کے اس مشورہ پر تبا نے نیت بدل لی تو ساتھ ہی حالات بدل گئے، اندھیرا ختم ہو گیا، آندھی رک گئی۔ تبا کئی دنوں تک روزانہ 100 جانور ذبح کرتا رہا اور اس نے غلاف بھی پہنایا۔ جعفر بن محمد نے اس واقعہ تبا کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تبا نے جب کعبۃ اللہ گرانے کا ارادہ کیا رات کو سویا، صبح اٹھا تو آنکھیں رخساروں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا توبہ کرنے پر صحت یاب ہو گیا اور کعبہ شریف کو غلاف پہنایا۔ درود کثرت سکرات موت کو آسان کرتی ہے، درود کی کثرت با وقت ایمان کی حفاظت کرتی ہے، درود کی کثرت با وقت وفات خاتمہ بالخیر کی ضمانت دیتی ہے، درود کی کثرت با وقت وفات پیاس کی سختی سے بچاتی ہے، درود کی کثرت منکر نکیر کے سوالات کو آسان کرتی ہے، درود شریف کی کثرت قبر کی تنگی کو دور کرتی ہے، درود پاک کی کثرت قبر کو کشادگی عطا کرتی ہے، درود شریف کی کثرت عذاب قبر سے بچاتی ہے، درود شریف کی کثرت جہنم کی کھڑکی کو بند کرتی ہے، درود شریف کی کثرت جنت کی کھڑکی کو کھولتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گزارش و التجا دعا کرتے ہیں آخرت کی تمام آسانیاں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے نصیب میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔